NTA International, reaching the corners of the earth. اس وقت ہم سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا ایک تاریخی خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد گزشتہ خطبوں میں توکل اللہ کا مضمون بیان ہوتا رہا ہے اور آج بھی اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے۔ میں جماعت کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ ہر انسان نے اپنے لیے خدا کے سوا کچھ بت گھڑ رکھے ہوتے ہیں اور اکثر صورتوں میں یہ بت خود انسان کی اپنی نظر سے بھی مخفی رہتا ہے، ورنہ ممکن نہیں کہ کوئی موحد توحید کا بندہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی خدا کا شرک کرے۔ لیکن قرآن کریم نے بڑی تفصیل سے ان بتوں کا ذکر فرمایا ہے اور ایک ایک بت کو ننگا کر کے ہمارے سامنے لا کھڑا کیا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے برائیوں اور خطرات سے بھی خوب آگاہ فرما دیا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے حوالے سے پہلے ایک بہت ہی بڑے بت کا ذکر کر چکا ہوں، یعنی جھوٹ کا۔ اب کچھ اور بتوں کے ذکر چلیں گے جن کو قرآن کریم بے پردہ کر کے ہمارے سامنے رکھتا ہے اور ہمیں مخاطب فرما کر یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ ہم بھی وہ توحید کا دعویٰ کرتے ہیں مگر کچھ نہ کچھ شرک کے مخفی پہلو ہمارے اندر موجود رہتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ، یہ آیات ایک آیت پڑھی ہے، ایک آیت جو لمبی ہے، مختلف ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، من سے مراد یہاں خدا تعالی ہے۔ افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، بس کیا وہ خدا جو ہر جان کے اوپر پوری طرح نگران کھڑا ہے کہ وہ کیا کما رہی ہے اور کیا حرکتیں کر رہی ہے، کیا اس کو چھوڑ کر بھی تم کوئی اور معبود اختیار کر سکتے؟
وہ ایسا خدا ہے جس کی نظر سے تمہارا کوئی فعل بچ نہیں سکتا، باریک ترین نیتوں کی آماجگاہوں سے وہ واقف ہے، جہاں بدی کی نیتیں بھی بلتی ہیں، یہاں نیکیوں کی نیتیں بھی بلتی ہیں، ان جگہوں پر اس کی نگاہ ہے، اس سے تم بچ کر مخفی رہ کر کوئی فعل کر نہیں سکتے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور اس کے باوجود حال یہ ہے کہ ان لوگوں نے خدا کے لیے شریک بنا رکھے ہیں۔ قُلْ سَمُّوهُمْ، ان سے کہو ان کو ان کے نام تو بتاؤ، کوئی بت گنا کے تو دکھاؤ، وہ کون کون سے بت ہیں۔ ہم تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، کیا تم خدا کو ان باتوں سے آگاہ کرو گے جن سے وہ تم زمین میں ہونے والی باتوں سے آگاہ کرو گے جن سے وہ واقف نہیں؟ اس سوال کا جواب پہلے دیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے دل کے مخفی در مخفی حالات سے بھی واقف ہے، اس کو چھوڑ کر تم کہاں جاؤ گے؟ کس کی پناہ میں آؤ گے؟ کس کے پردے کے پیچھے چھپو گے؟ فرمایا کہ بتوں کے ذکر میں جو تم نے بت بنا رکھے ہیں ان کے نام تو بتاؤ، ان کے حالات تو بیان کرو۔ کیا تم زمین میں ہونے والی ان باتوں سے خدا کو آگاہ کرو گے جو خدا کے علم میں نہیں؟ یعنی خدا کے سوا کوئی شرک نہیں ہے، کوئی شریک، خدا کے سوا کوئی جھوٹا بت نہیں، خدا کا کوئی شریک نہیں، یہ تو خدا کے علم میں ہے۔ اور جو تم نے بت بنائے ہوئے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں، اس کوئی خدا کے سوا نہیں، یہ وہی مضمون ہے جو بیان ہو رہا ہے۔ فرماتا ہے للذین کفروا بل زین للذین کفروا مکرہم، خدا کے سوا شریک تو نہیں ہے لیکن مکر کا ایک بت ضرور ہے جو ان لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ فسموہم کے بعد خدا نے خود ایک بت کا نام لے دیا ہے۔ فرمایا تم تو نام گنا نہیں سکتے کیونکہ تم ان بتوں کو پہچانتے نہیں، تم نے فرضی مددگار خدا کے سوا بنا رکھے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ آؤ ہم تمہیں ان کی حقیقت سے آگاہ کریں تاکہ تمہیں علم ہو کہ ان بتوں کا کوئی بھی وجود نہیں، محض دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ بس ایک نام خدا نے مکر بیان فرمایا، وہ صدوا عن السبیل، وہ مکر کرتے ہیں، مکر کو خدا بناتے ہیں، اور یہ باتیں ان کو اب اچھی لگتی ہیں۔ جتنا بڑا مکار ہو اتنا ہی زیادہ اس کا مکر اس کو خوبصورت ہو کر دکھایا جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کمال کر دیا ہے، ایسے بڑے بڑے فریب کیے ہیں کہ کوئی ان کو سمجھ نہیں سکا، کوئی میری نیتوں کی کنوں کو پا نہیں سکا۔ پر جتنا بڑا فریبی ہو اتنا ہی زیادہ وہ اپنے فریب کو خوبصورت سمجھتا ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ صدوا عن السبیل، یہ سب مکر کرنے والے سچی اور سیدھی راہ سے محروم رہ جاتے ہیں، اور ان کے مکر خود ان کی راہ میں آ کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ صراط مستقیم کی خوبیوں اور منافع سے عاری ہو کر ایک باطل زندگی بسر کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ اس مضمون کو مزید کھولتے ہوئے فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، کیونکہ صراط مستقیم کے بعد ضالین سے بچنے کی دعا سکھائی گئی تھی۔ فرمایا ان کا مکر ان کو کہاں لے جاتا ہے؟ صراط مستقیم کے معلومی کے بعد یہ ضالین میں شمار ہو جاتے ہیں، اور جن کو اللہ گمراہ ٹھہرا دے ان کے لیے پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ کیسے مکر ہیں، کیسے فریب ہیں جن کے نتیجے میں انسان راہ سے کھویا جائے اور ہر اچھی چیز سے محروم رہ کر بدیوں کی طرف بٹک دوڑنے لگے، جس کا انجام ضلالت کے سوا کچھ نہ ہو۔ یہ تو کوئی نفع کا سودا نہیں۔ مکر کا بت، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، انسانی معاشرے کو طرح طرح کے دکھوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور انسان بحیثیت انسان کے بھی محروم رہتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ لیکن جو معاشرہ مکر میں مبتلا ہو جائے وہ سارا معاشرہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور ہماری اکثر معاشرتی برائیاں جھوٹ کے بعد مکر سے منسلک ہوتی ہیں۔ جھوٹ اور مکر میں
ایک فرق یہ جھوٹ بھی مکر بھی جھوٹی کی قسم ہے، مگر ایک فرق یہ ہے کہ جھوٹ زبان سے خلاف واقعہ بات کو دھوکے کی خاطر بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ بعض دفعہ خلاف واقعہ بات دھوکے کی خاطر نہیں بلکہ تعجب کے اظہار کے لیے بیان کی جاتی ہے۔ ایسی بات جس کے متعلق کہنے والے کو یقین ہوتا ہے کہ دوسرا اس سے دھوکہ نہیں کھائے گا بلکہ حقیقت پا جائے گا، اس کو جھوٹ نہیں کہتے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس سے پوچھ لو کس نے ان کو مارا ہے۔ اب وہ بات ایسی تھی، بڑے بت سے کیسے پوچھا جا سکتا؟ بل فعلہ کا ایک ضمیر اس بت کی طرف بھی جاتی ہے، اور جماعت احمدیہ میں جو تفسیر کی جاتی ہے اس میں اس کے سوا اور معنی کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو الزام سے بچایا جاتا ہے۔ مگر میرے نزدیک اگر بل فعلہ سے مراد یہ بھی لی جائے کہ اس بت نے ایسا کیا ہے، اس سے پوچھ لو، تو وہ ہرگز جھوٹ نہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں کسی ایک شخص کو بھی یہ دھوکہ نہیں ہو سکتا تھا کہ واقعتاً ابراہیم علیہ السلام یہی کہنا چاہتے ہیں، اور یہ جھوٹ، یہ بڑا بت واقعتاً چھوٹے بتوں کو مار کر ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا تھا۔ بس ایسا بیان جو دھوکہ دینے کی خاطر نہیں بلکہ سچائی دکھانے کی خاطر ہو، بظاہر خلاف واقعہ ہے لیکن نیت بھی سچائی کی ہے اور نتیجہ بھی سچائی نکلتا ہے، اس کو جھوٹ کہنا غلط ہے۔ اب کوئی آدمی باتوں میں، روزمرہ کی باتوں میں بھی ایسی بات کر دیتا ہے کہ اس کو زمین کھا گئی، اس کو آسمان کھا گیا۔ کون پاگل ہے جو اس کو جھوٹا قرار دے گا؟ یہ محاورہ ہے سچائی کے اظہار کے لیے، نہ کہ جھوٹی بات کے بیان کی خاطر۔ اس کو جھوٹ نہیں کہا جاتا۔ اسی لیے میں نے جھوٹ کی یہ تعریف کی کہ ایسا بیان جو واقعہ کے خلاف بھی ہو، دھوکہ دینے کی خاطر بیان کیا گیا ہو، اور اس سے لوگ دھوکہ کھا سکتے۔ یہ تینوں باتیں جب اکٹھی ہو جائیں تو کلام جھوٹا ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض افعال ہیں جن میں لفظ استعمال نہیں ہوتے، ان میں بھی اگر نیت دھوکہ دینے کی ہو اور جھوٹ دکھانے کی نیت ہو تو وہ افعال مکر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ کے وقت مکر سے کام لیا جا سکتا ہے، ایسا مکر جو جھوٹ نہ ہو لیکن دشمن کو غلط تاثر پیدا کر دے۔ بس اس حد تک مکر کی اجازت ہے جہاں بڑے مسالے خطرے میں ہوں اور جھوٹ بولے بغیر کوئی منفعت حاصل کی جا سکتی ہو۔ وہ دراصل ایک ذہانت کی کھیل ہے، لڑائی الحرب خدۃ فرمایا کہ لڑائی میں تو دونوں طرف سے پھر چال بازیاں ہوتی ہیں۔ دشمن جھوٹ بول کے بھی چال بازیاں کرتا ہے، مومن کی زبان بند ہے، وہ جھوٹ بول نہیں سکتا، لیکن وہ انٹیلیجنس کے ذریعے، بہتر حکمت کے استعمال کے ذریعے ایسی حرکتیں ضرور کر سکتا ہے جس سے دشمن غلط نتیجے نکالے، اور وہ غلط نتیجہ نکالنا دشمن کی ذمہ داری ہوگی، کیونکہ ایک دوسرے کو ہلاک کرنے کی خاطر، ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے دونوں اکٹھے ہوئے ہیں۔ دونوں کو عقل سے کام لینا چاہیے۔ یہ کھلا چیلنج ہے۔ ان شرائط کے ساتھ وہاں مکر کی اجازت ہے، اور اسے مکر خیر کہیں گے، مکر بد نہیں کہیں گے۔ باقی تمام امور میں ہر وہ مکر جس میں بدی کی نیت ہو، وہ مکر گناہ ہے اور اس سے پرہیز لازم ہے۔ لیکن ہماری سوسائٹی میں مکر بھی جھوٹ کی طرح روزمرہ داخل ہو چکا ہے۔ اتنی دھوکہ بازی ہے کہ تجارت میں دھوکہ ہو گیا، لین دین کے معاملات میں دھوکے ہو گئے، گواہیوں میں اگر جھوٹ نہیں بولا جا رہا تو دھوکے سے کام لیا جا رہا ہے، رشتے مانگنے میں دھوکوں سے کام لیا جا رہا ہے، رشتے دیتے ہوئے دھوکوں سے کام لیا جا رہا ہے۔ ساری سوسائٹی میں جو دکھ پھیلے ہوئے ہیں
ان میں اگر آپ تلاش کریں گے تو جھوٹ کے بعد سب سے زیادہ مجرم مکر دکھائی دے گا. مجھے لگتا ہے کہ مکاری کے بغیر دنیا کے معاملات چل ہی نہیں سکتے. قرآن کریم نے اسے شرک قرار دیا اور شرکاء کی فہرست میں اسے داخل فرمایا. ان جھوٹے شریکوں کی فہرست میں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حقیقت میں ان کا کوئی وجود نہیں. تم نے ان کا تصور بہت خوبصورت بنا کر دکھایا گیا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ اس جھوٹے خدا کے ذریعے تم اپنے کام لے لو گے، مگر نتیجتاً لازم تمہیں نقصان ہوگا. تم صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے اور طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے. جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، ہمارا معاشرہ کلیتاً مکر سے پاک ہونا چاہیے. اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، مد مقابل پر اگر جان لیوا دشمن بھی ہو تب بھی جھوٹ سے بہرحال کام نہیں لینا، لیکن مکر سے ان معنوں میں کہ حکمت عملی ایسی اختیار کی جائے کہ جس سے دشمن خود غلط نتیجہ نکالے. اس حد تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مکر جائز ہے اور اسے مکر خیر کہیں گے. ہر وہ مکر جو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے یا اپنے ناجائز حق لینے کے لیے استعمال کیا جائے وہ مکر بد ہے. اس مکر میں جس کا میں نے ذکر کیا ہے جنگ کے دوران مکر، اس میں اپنی جان کی حفاظت کی گئی ہے جو انسان کا جائز حق ہے. اس مکر کے نتیجے میں فریب کاری کے ذریعے کوئی ایسی چیز طلب نہیں کی گئی جس کا انسان کو حق نہ ہو. زندہ رہنے کا حق ہے، امن کا حق ہے. دشمن یہ دونوں حق چھیننے کے لیے نکلا ہے. بس اپنے حقوق کو بچانے کے لیے نیک نیت کے ساتھ جھوٹ بولے بغیر حکمت سے کام لیتے ہوئے مفادات کی حفاظت کر لینا، یہ مکر صحیح یعنی برا مکر نہیں کہلا سکتا، ایک سچا مکر اور نیک مکر ہے. لیکن اس کے سوا جتنی باتیں سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں ان میں مکر کی یہ تعریف داخل ہے، اور آپ ذرا تلاش کر کے دیکھیں، ہر جگہ آپ کو مل جائے گی کہ ایسا مکر کیا جاتا ہے جس میں اپنے حق سے زیادہ ناجائز لینے کی کوشش ہوتی ہے یا مد مقابل کو اس کے جائز حق سے محروم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. بیاہ شادی اور رشتوں میں تو یہ مکر بہت ہی چلتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی مکر و فریب کی اتنی عادتیں پڑ چکی ہیں معاشرے میں کہ ہمارے تو تاریخی طور پر کہتے ہیں کہ کسی عورت نے اگر کسی اور کے اوپر الزام لگانا ہو کہ اس پر ظلم کیا گیا ہے، مثلا ساس اگر بہو پر یہ الزام لگانا چاہے تو کہتے تھے اٹوانٹی لے کے پڑھ. سارا دن لڑائی کی، اور جب بیٹی کا خاوند یا اپنا یعنی بہو کا خاوند اپنا بیٹا گھر آیا تو چادر لے کے لیٹ گئی بستر کے اوپر کہ میں تو مر چلی تھی ظلم سے. یہ مکر خواہ بہو کی طرف سے ہو خواہ ساس کی طرف سے ہو، مکر بد ہی ہے اور ناجائز کسی پر ظلم کروانے کی خاطر کیا جاتا ہے. لیکن یہ تو عام معمولی سی مثال ہے. میں نے تفصیل سے جائزہ لے کر دیکھا ہے، ابھی تک احمدیوں میں بھی مکر کا استعمال جاری ہے اور اس کے نتیجے میں بہت دکھ ہماری سوسائٹی میں ابھی تک موجود، خصوصاً مالی لین دین میں، تجارتوں میں اور رشتہ داریوں کے تعلقات میں. بہت مکر سے، بہت تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن ابھی تک ایک حصہ ہم جماعت احمدیہ میں ایسا ہے جو مکر سے کام لیتا ہے، اور ان کا مکر تب نکلتا ہے باہر جب تعلقات زیادہ بگڑ جاتے ہیں، جب مقدمات کی صورت اختیار کر جاتے ہیں، جب قضاء میں شکایتیں آتی ہیں یا براہ راست مجھے شکایتیں پہنچتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہاں ایک جھوٹے بت کی عبادت ہو رہی تھی اور اس بت نے دھوکہ دیا. جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا تھا کہ کوئی حقیقی خدا کے سوا نہیں ہے. جن بتوں کو تم نے گھر رکھا ہے ان کی عبادت کرتے ہو تو کرو، لیکن تم ضرور ان سے نقصان اٹھاؤ، کیونکہ جھوٹ سے اور فریب سے انسان کو بالحقیقت آخرکار نقصان ہی پہنچتا ہے.
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت باریک نظر ان باتوں پر تھی کہ سوسائٹی میں کسی قسم کا بھی فریب نہ آئے. چنانچہ ایک موقع پر حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على صبرة طعام فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء يا رسول الله. قال افلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غشنا فليس منا. ابو ہریرہ کی روایت میں کہ حضور گزر رہے تھے بازار سے، ایک گندم کی یا کسی اور جنس کی ڈھیری دیکھی جو کھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو اس کو طعام کے طور پر بیان فرمایا گیا ہے کہ آپ نے کھانے پینے کی اجناس میں سے ایک جنس میں کی ایک ڈھیری دیکھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اس میں گہرا ہاتھ داخل کر دیا. جب باہر نکالا تو انگلیوں پر نمی لگی ہوئی تھی. آپ نے اس سے ڈھیری بیچنے والے سے پوچھا کہ اے ڈھیری والے، یہ کیا دیکھ رہا ہوں، یہ نمی کیسے؟ تو اس نے بڑی ہوشیاری سے جواب دیا، اصابتہ السماء، اسے تو آسمان پہنچا ہے. یعنی سما بارش کو بھی کہتے ہیں، مطلب بارش اتری ہے اور زمین کا گناہ آسمان کی طرف منسوب کر دیا. وہ ایک مکر تھا. وہ ڈھیری بھی ایک مکر کی تصویر تھی اور یہ جواب بھی ایک مکر کا بیان تھا. یا رسول اللہ، میرا کیا قصور ہے، آسمان پہنچا ہے، آسمان سے بلا نازل ہوئی، اس نے اسے خراب کر دیا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سنیں تو روح وقت میں آ جاتی. فرمایا قال افلا جعلتہ فوق الطعام، اگر اوپر سے اترا تھا تو اسے اوپر ہی کیوں نہ رہنے دیا؟ یہ جو نمی تھی یہ اوپر کا حصہ چھوڑ کر بیچ میں تو نہیں گھس گئی تھی. آسمان کی طرف کیوں ظلم منسوخ کر رہے؟ یہ تمہارا ظلم ہے. اگر اسے اوپر ہی رہنے دیتے تو ٹھیک تھا، کوئی گناہ نہیں تھا. تم نے تو اس کو اندر کیا اور نچلے کو اوپر کر دیا. یہ الٹ پلٹ کر دینا، یہ فساد ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ مکر ہے. پھر فرمایا من غشنا، وہاں فرمایا تاکہ لوگ دیکھ لیتے، لوگوں کو پتہ لگتا کہ آسمان نے اس ڈھیری کے ساتھ کیا کیا ہے، کہ جو تمہارا مقدر تھا تمہیں وہ ملتا. پھر فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب جماعت احمدیہ کے لیے اس میں بڑی گہری نصیحت ہے. چھوٹی سی بات ہے بظاہر، اور یہ روز برش کا دستور بنا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے اقتصادیات میں. اس قسم کا دھوکہ تو دھوکہ سمجھا ہی نہیں جاتا. لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایسا کام بھی کیا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. بس حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو کشتیوں میں عبارت کا رنگ اختیار فرمایا ہے، جس نے یہ کیا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے، جس نے یہ کیا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے، یہ انداز آپ نے حضرت اقدس محمد رسول اللہ سے ہی سیکھے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی یہ طرز بیان تھی کہ جو یہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. فلیس منا فرمایا کرتے تھے، جو یہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو یہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. بس اہل مکر کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹا ہے. جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں میری جماعت میں سے نہیں ہے، وہ جماعت رسول اللہ کی جماعت ہے، اس کی سوا ہے کیا؟ اگر رسول اللہ کی جماعت نہیں تو اس جماعت کی کوئی بھی حیثیت، کی بھی قیمت نہیں. اس کا تعلق اس فکر سے جوڑیں فلیس منا، ہر مکر کرنے والا، ہر فریب کرنے والا، اس پس منظر کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو میں نے بیان کیا ہے، ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے. اور جب تعلق توڑ لیتا ہے تو پھر صحیح رستے سے ہٹ کر گمراہی میں جاتا ہے. یہ بین ہی اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے جو میں نے آپ کے سامنے کر کے سنائی.
فرمایا بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل، بلکہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے مکر نے ان کو سچی راہ سے الگ کر دیا، یعنی محمد رسول اللہ کی راہ سے انہوں نے تعلق توڑ لیا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، بس ایسا شخص جس کو خدا گمراہ قرار دے دے اس کے لیے پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور خدا کا گمراہ قرار دینا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گمراہ قرار دینا حقیقت میں ایک ہی بیان کی دو شکلیں ہیں۔ جس کو خدا گمراہ قرار دے اسی کو حضرت رسول اللہ گمراہ قرار دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کو آپ گمراہ قرار دے دیں لازم وہ خدا کے ہاں گمراہ لکھا جاتا ہے۔ اتنے بڑے فتوے کے بعد پھر بھی اگر مکر و فریب ہماری سوسائٹی میں جاری رہیں تو اس کے نتائج سے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ ان کو پیش نظر رکھ کر ذمہ داری قبول کر کے اگر کسی کو حوصلہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق کاٹ لے تو بے شک مکر کرتا رہے۔ کتنے لین دین کے معاملات میں مجھے خطوط ملتے ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص نے چالاکی کر کے ایسے رنگ اختیار کیا ہوا ہے کہ اگر اس کو پکڑا جائے تو کہ میں نے تو نہیں جھوٹ بولا، میں نے تو یہ کیا تھا اور یہ کیا تھا، حالانکہ شروع سے آخر تک نیت ہے ہی فساد و دھوکے کی۔ اس مکر کے نتیجے میں انسان بعض دفعہ پکڑ سے بھی بچ جاتا ہے، اور پورے مکر کے اندر اس کے مکر کے منصوبے میں یہ بات داخل ہوتی ہے کہ اگر میں پکڑا جاؤں تو نکلنے کی یہ راہ ہوگی، وہ بھی ایک مکری ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا وہ ڈھیری والے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ سے بچنے کے لیے اپنی طرف سے کیسی روحانی بات کی، یا رسول اللہ کا فیل، میں بیچارہ کیا کر سکتا۔ خدا نے آسمان سے نازل کیا، جس مصیبت کو خدا نے آسمان سے نازل کیا، بندے کا کیا اختیار کہ اس کی راہ میں آئے ہوئے۔ کتنی بظاہر نیکی کی اور بڑائی کی، بلند رفعت بات، بلند پرواز بات کی ہے اس نے، آسمان کی بات کر، لیکن دھوکہ زمین پر دے رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی چلاکی کام نہیں آ سکتی۔ اللہ کے نور سے دیکھتے تھے، ایسی باریک نظر تھی، ایسی روشن نظر تھی کہ ہر اندھیرے کا سینہ چیر دیتی۔ بس وہی خدا ہے جو اسی نظر سے آپ کو دیکھ رہا ہے، جس نے محمد رسول اللہ کو یہ نور کی نظر عطا فرمائی، اس کے سامنے ہے۔ چلاکیاں میرے سامنے کر لیں گے، قضا کے سامنے کر لیں گے، بعض دوسرے ثالثوں کے سامنے کر لیں گے، اللہ کے سامنے کیسے چلاکی کام آئے گی؟ اس کی تقدیر ضرور جاری ہوگی کہ پھر آپ گمراہ قرار دیے جائیں گے، اور دن بدن آپ کا قدم رائے ہدایت سے بھٹک کر گمراہی کی طرف آگے بڑھتا رہے گا۔ پھر بعض دفعہ لوگ اسی مکر میں جو مبتلا ہوتے ہیں پھر بعض دفعہ نظام جماعت سے بھی مکر شروع کر دیتے ہیں اور چلاکیوں سے کام لیتے ہیں، اور عہدوں کو عزت کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ حالانکہ جماعتی عہدے جو ہیں وہ تو خوف کا مقام ہے۔ اتنی بڑی ذمہ داری کسی پر عائد ہو جس میں وہ خدا کے سامنے جواب دہ ہو، اس کو خود آگے بڑھ کر مانگ کر قبول کرنا یا تو بہت بڑی عظمت ہے انسان کے کردار کی، یا بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ عظمت والی بات تو صرف حضرت محمد رسول اللہ کے اوپر صادق آتی تھی کہ آپ نے اس امانت کو قبول کر لیا جو خدا نے نازل فرمائی، لیکن مانگی نہیں تھی۔ قبول کرنا نہیں بڑی عظمت، لیکن عہدوں کی لالچ میں مانگ کر، سوال کر کے یا چلاکیاں کر کے عہدے لینا یہ عظمت نہیں، ہے انتہائی بے وقوفی۔ اس لیے بے وقوفی ہے کہ اگر آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی جائے تو اس ذمہ داری ڈالنے کی ذمہ داری آپ پر نہیں، پھر آپ سے غفلت ہوتی ہے تو آپ عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یا خدا ہم نے تو تیری خاطر یہ قبول کیا تھا، ہمیں تو کوئی شوق نہیں، تو نے یہ ذمہ داری ہم پر ڈال دی ہے، اب ہم سے مغفرت کا سلوک فرما، ہماری پردہ پوشی فرما، غلطیاں ہو جاتی ہیں صرف نظر فرما۔
تو ایسے ایک شخص کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کی کمزوریوں سے خدا صرف نظر فرماتا ہے، مگر جو شوخی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور اپنی عزت کی خاطر، جو بےمانی بات ہے، عہدوں میں کوئی عزت نہیں ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ جماعت کا عہدہ ہے، میں سیکٹری مال بن جاؤں یا امیر مقرر ہو جاؤں تو میری بڑی شان ہو جائے گی۔ جو اس سرسری نظر سے، بیرونی نظر سے عہدوں کو دیکھتا ہے اور آگے بڑھ کر ان کو قبول ہی نہیں کرتا، بلکہ شاطرانہ چالوں کے ذریعے یہ انتظام کرتا ہے کہ عہدہ اس کو ملے، ایسا شخص سوائے اس کے کہ عذاب سے ہیڑ رہا ہو، اپنے لیے عذاب خرید رہا ہو، اس کے سوا اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں۔ لیکن نظام جماعت میں بعض معاملات ایسے ہیں، بعض جگہیں ایسی ہیں جو ان باتوں میں دیر سے بدنام ہیں، بستیاں ایسی ہیں جہاں 20-20 سال سے جھگڑے چلے ہوئے ہیں، عہدوں پر کون سا دھڑا قابض ہو، اور جتنی تدبیریں چاہیں آپ اختیار کر لیں، جتنے کمیشن چاہیں بھجوا دیں، مجال ہے کہ وہ لوگ ٹس سے مس۔ جب انتخاب کرواتے ہیں دوسرے فریق کی طرف سے شکایتوں کی طوفان شروع ہو جاتی ہے، اور یہ لکھنے لگ جاتے ہیں کہ جی فلاں نے دھوکہ دیا، فلاں نے دھوکہ دیا، فلاں نے دھوکہ دیا، یہ انتخاب بے معنی ہے۔ اور اگر اور کوئی لوکل دھوکہ نظر نہ آئے تو آنے والے پر الزام لگاتے ہیں کہ جو آپ نے جو ناظر بھیجا تھا نا وہ بڑا حریف، وہ فلاں کی روٹی کھا گیا ہے، اس لیے اس کے حق میں اس نے یہ انتظام کروایا۔ میں نے بہت کوشش کر کے دیکھا ہے ایسی جماعتوں کے خلاف، میری بس نہیں ہوئی۔ اس وقت میری نظر اس آیت کریمہ پر پڑی، جس کو خدا گمراہ قرار دے دے، ہوتا کون ہے اس کو ٹھیک کرنا۔ ان کی گمراہی ان کے مکر سے وابستہ ہے۔ اس نے ان لوگوں نے نظام جماعت کو کھیل بنایا اور جھوٹی عزتوں کے حصول کا ذریعہ بنایا اور چال بازیوں سے عہدوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ پر خدا کا فیصلہ ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی ہدایت نہیں، جب تک یہ اس بدبختی سے باز نہیں آتے، جب تک جماعت کے عہدے کو ایک ذمہ داری نہیں سمجھتے، جس کا اٹھانا بہت بڑی ہمت کا کام۔ دعا اور خوف اور انکسار کے ساتھ اگر انسان اس لیے قبول کرے کہ اگر میں نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا، اس وقت ایسے شخص یقیناً بری ذمہ ہو جاتا ہے، اس پر کوئی حرج نہیں۔ اس کا اس عہدے کو قبول کرنا ہی، کسی جماعت کے عہدے کو قبول کرنا ہی بہت بڑی قربانی ہے، اور اللہ تعالیٰ جہاں وہ جزا پائے گا۔ لیکن ووٹوں میں چلاکیاں، بعض رپورٹیں آتی ہیں کہ سارا سال چندہ نہیں دیا کچھ لوگوں نے، اور جن کی خواہش ہوتی ہے کچھ عہدہ قبول کرنے کے لیے وہ اپنے ساتھیوں کے چندے اکٹھے کرتے پھرتے ہیں، اور ووٹ سے کچھ دیر پہلے، ووٹوں کے انتخاب سے کچھ دیر پہلے وہ اکٹھے سارے روپے، سارا سال کا بقایا وہ سیکٹری مال کے پاس کے حضور پیش کر دیا جاتا ہے، اسے رسید نہیں جاتی۔ پھر وہ جب ووٹ کا وقت آتا ہے انتخاب کا، اس وقت وہ رسید پیش کر دیتے ہیں صدر انتخاب کے حضور کہ دیکھ لیجیے یہ چندہ پورا ہو گیا۔ شروع سے آخر تک ساری کارروائی شرارت ہے، ظلم ہے۔ وہ چندہ کیسا ہے؟ جو خدا کے نام پر دیا جا رہا ہے اور دیا بتوں کو جا رہا ہے، ایسا ذلیل اور مکروہ چندہ ان لوگوں کے لیے عذاب کا موجب بنے گا، نہ کہ ان کے لیے کسی ثواب کا باعث ہو۔ اور بت ان کا خدا وہ شخص ہے جس کی خاطر انہوں نے ووٹ بنوانے کے لیے سارے سال کا بقایا پیش کیا، اور اس میں بھی بہت سی مخفی چالاکیاں ہیں جن پر میری نظر پڑتی ہے تو میں حیران رہ جاتا ہوں، لیکن مجبوری ہے، اس کی زیادہ تفصیل میں چھان بین کی نہیں جا سکتی۔ بعض ایسے آدمی میرے علم میں ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ چندہ دینا چاہیے، اگر وہ خدا کی خاطر چندہ دیتے تو ان کا بقایا 10,000 بنتا، لیکن انہوں نے جس بت کی خاطر چندہ دیا ہے وہ تو قبول کرے گا ہر بیان، وہ تو یہ چاہے گا کہ ووٹر بن جائے، صحیح کم سے کم دے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کی خاطر تو دیا ہی، وہ تو دیا ہی، خدا کی خاطر تو دیا نہیں جا رہا، نقصان اگر ہے تو جماعت کا ہے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے، اس کو تو صرف ووٹ ملتا ہے۔ تو اس بات پر بھی بعض دفعہ مدد کرتا ہے کہ جی تمہارا بنتا ہی اتنا ہے، اور اگر سیکٹری مال کہے کہ تمہارا زیادہ بنتا تھا تو جھگڑا کریں گے اس کے ساتھ۔ یہ تم انکم ٹیکس کے انسپیکٹر لگے ہوئے، تمہیں کیا پتا
جھوٹ کا الزام لگاتے ہو، چپ کر کے لے لو جو دیا جاتا ہے، یہی تھا جو بنتا تھا، یہی دیا جا رہا ہے۔ شروع سے آخر تک ایکسرسائز دھوکہ ہی دھوکہ اور فساد ہی فساد ہے، اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا۔ جب رپورٹیں آتی ہیں کہ کوئی چاہے امریکہ سے آ رہی ہو، چاہے وہ پاکستان کے کسی گاؤں سے آ رہی ہو، ان رپورٹوں کی پتلی سی فلم ہے، ایک جھلی سی دھوکے کی، سب کچھ کے آر پار دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ جب فرشتے دیکھتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ ان لوگوں نے کتنا ظلم کا سودا کیا، پیسے ضائع کر دیے اور شیطان کے حضور ڈالے نام خدا کا لیے۔ پھر دوسرے لوگ ہیں وہ پھر یہ شکوے شروع کر دیتے ہیں کہ جناب آپ لوگوں کے نزدیک مال کی قیمت ہے، تقویٰ کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ نظام جماعت ہے جس میں چندے لے کر ووٹ بنتے ہوں، پیسہ وصول کر کے ووٹ بنتے ہوں، اور کوئی نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ ان کا یہ اعتراض اگر بنیادی طور پر درست بھی ہو فی ذاتہ ہی، تب بھی دراصل ان کی طرف سے دھوکہ بازی ہے، کیونکہ سارا سال جس بھائی نے نماز نہیں پڑھی اس کے لیے ان کا دل بے چین نہیں ہوا، سارا سال جس بھائی نے تقویٰ کے اوپر قدم نہیں مارا اس کے لیے ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، کوشش نہیں کی، اس وقت اطلاع نہیں کی نظام جماعت کو جب ان کی اصلاح کا وقت۔ اب الیکشن کے موقع پر ان کی تقویٰ کی راہ سے ہٹ جانے کا خیال ان کو کیسے آ گیا؟ الیکشن کے موقع پر ان کی بے نمازیاں کیوں ان کو چبھنے لگی؟ صاف ظاہر ہے کہ تکلیف اپنے نہ ہونے کی یا کسی اپنے ساتھی کے منتخب نہ ہونے کی ہے، نہ کہ کسی کی بے روی کی۔ تو تقویٰ کی راہیں بڑی باریک ہیں، اور یہ مکر جو ہے یہ ہر چیز میں چلتا ہے، نیکی کے نام پر بھی چلتا ہے، کھلی کھلی بدی کے طور پر تو مکر چلتا ہی ہے، لیکن بڑے بڑے نیک ناموں پر مکر چل رہا ہوتا ہے۔ تو جماعت کو، جو جماعت کے عہدوں کو، جماعت کے نظام کو جو لوگ جھوٹی عزتوں کا ذریعہ بناتے ہیں، ان کے لیے میں قرآن کریم کے الفاظ میں اعلان کرتا ہوں، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ یاد رکھو، جس کو عزت چاہیے اللہ کے پاس عزت ہے، اس کے سوا آپ کو کوئی عزت نصیب نہیں ہوگی۔ خدا کے نظام سے دھوکہ کر کے، فریب کاریوں کے ذریعے نظام کی جڑیں کھوکھلی کر کے اور مسلسل بڑے بازیوں میں مبتلا ہو کر اگر آپ عزت چاہتے ہیں تو کوئی عزت نہیں ملے گی۔ کیسی عزت ملے گی؟ الہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع۔ کتنا پیارا، صاف ستھرا، پاکیزہ بیان ہے، اور عزتیں حاصل کرنے کا کیسا عمدہ طریق بیان فرمایا۔ فرمایا الہ یصعد الکلم الطیب، پہلے تو اپنی نیتوں کو پاک اور صاف کر کے بات کرو، وہی بات خدا کے ہاں قبول ہوگی اور اس کی درگاہ میں جا پائے گی جو طیب ہو۔ طیب ایسی بات کو کہتے ہیں جس میں دور کی بھی جھوٹ کی ملونی نہ ہو، ادنا سی ملونی بھی نہ ہو، پاک نیت سے بات کی گئی، پاک لفظوں میں بیان کی گئی، نہایت ہی خوبصورت مہکتے ہوئے انداز میں سچائی کے ساتھ وہ بات پیش کی گئی، نیت بھی پاک تھی، بالآخر اس کا انجام بھی پاک تھا، طرز بیان بھی پاک۔ اس کو کہتے ہیں کلمہ طیبہ۔ فرمایا یہ کلمہ طیبہ ہے جو خدا تک پہنچتا ہے عزت کے حصول کے لیے۔ والعمل الصالح یرفع، اور اس پاک کلمہ کو اونچا کرنے کے لیے عمل صالح کی ضرورت ہے۔ صرف منہ کی پاک باتیں نہ ہوں بلکہ نیک اعمال ان باتوں کو تقویت دے رہے ہیں، ان پروں کو توانائی بخشیں کہ وہ پر چل تو سکیں۔ پروں میں طاقت ہی نہ ہو تو وہ کیسے اڑان کریں گے؟ بس کلام کو جو پاکیزہ ہو ایک پرندے کی طرح پیش فرمایا جس میں اڑنے کی سکت ہے، مگر وہ طاقت لیتا ہے نیک اعمال سے۔ اگر نیک اعمال نہیں ہے تو کلمہ طیبہ میں اڑنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ فرمایا یہ وہ طریق ہے جس کے ذریعے تم عزتیں حاصل کرتے ہو۔ عزتیں ساری اللہ کے پاس ہیں، اور کیسے عزت کا سوال وہاں تک پہنچتا ہے؟ فرمایا نیک باتوں کے ذریعے، پاکیزہ باتوں کے ذریعے۔
ایسی پاک باتوں کے ذریعے جن کو اعمال صالحہ طاقت بخشتے ہیں۔ بس اگر جماعت کا کوئی عہدیدار اپنی سچائی اور پاکیزگی کی وجہ سے ہر دل عزیز بنا ہو، اگر اس کے نیک اعمال پیش نظر ہوں انتخاب کے وقت، تو یقیناً وہ مقام جو پا گیا ہے وہ عزت کا مقام ہے، وہ یقیناً ایسا مرتبہ ہے جو آسمان سے نازل ہوا ہے اس کے لیے۔ جو قرآن کریم نے اس عزت کی تفصیل یہی بیان فرمائی ہے۔ اگر وہ نہیں تو پھر ایک مکروہ بات ہے، اس کے سوا اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں۔ فرمایا والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور، کہ وہ لوگ جو بد تدبیروں میں مصروف رہتے ہیں، ہمیشہ ان کی عمر گزر جاتی ہے چلاکیوں میں، منصوبے بنانا، سازشیں کرنا، جھوٹی تدبیریں کر کر کے جھوٹی عزتیں حاصل کرنے کے شوق، سیاست میں بھی چلتا ہے، دین میں بھی چلتا ہے، ہر جگہ یہی چیز چلتی چلی جاتی ہے۔ ہمارا ان کے لیے ہم ان کو خوشخبری دیتے ہیں کہ ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، اور ان کا یہ جو فعل ہے یہ تباہی کی طرف لے جانے والا ہے، ان کو اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکے گا سوائے اس کے کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ یہ تو ہے دین میں مکر، مگر معاشرے میں مکر کے ذریعے انسان معاشرے میں کوئی مقام حاصل کرتا ہے، کوئی حرص کے ذریعے کسی کی بچی حاصل کر لیتا ہے، دھوکے سے ظلم کرتا ہے، پھر اس پر حرص و ہوا کے ذریعے کسی کا مال غصب کر لیتا ہے، دھوکے کے ذریعے جھوٹی عزتیں حاصل کرتا ہے۔ یہ سارے ایسے مکر ہیں جن کا انجام بالآخر بد ہے، اور جو سوسائٹی مکروں میں مبتلا ہو اس کو کبھی آپ سکھ والی سوسائٹی نہیں دیکھیں، دن بدن دکھوں میں مبتلا ہو کسی وقت۔ عذاب شدید کی جو پیشگوئی ہے یہ بات کی صرف نہیں ہے، اسی دنیا کی بھی ہے۔ ان ملکوں کا حال دیکھ لیں جہاں یہ چیزیں چل رہی ہیں جو میں بیان کی ہیں، دن بدن وہ عذاب میں مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ان گھروں کا حال دیکھ لیں جہاں اس قسم کے فساد چلتے ہیں، کسی کو آپ نیک انجام نہیں دیکھیں گے۔ ہر وقت دکھ، ہر وقت عذاب، مقدمہ بازیاں، مصیبتیں، کوئی رزق حاصل کیا جھوٹا تو وہ بھی عذاب کا موجب بن جاتا ہے۔ اور عذاب شدید اس طرح بھی بنتا ہے کہ ایسے لوگوں کی اولادیں بعض دفعہ ضائع ہو جاتی ہیں، اور یا وہ ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں یا وہ ایسی بد کاموں میں مبتلا ہو جاتی ہیں کہ جو ماں باپ کے لیے ذلت اور رسوائی کا موجب بن جاتی ہے۔ ایسی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں جو آسمان سے اترتی ہیں اور پھر پیچھا نہیں چھوڑتی۔ کئی قسم کے ابتلا ہیں جو گھیرا ڈال لیتے ہیں، بس جب خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے عذاب شدید ہے تو بالکل یہ اس وہم میں مبتلا نہ ہوں کہ مریں گے تو دیکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہ عذاب جو ہے دنیا میں شروع ہو جاتا ہے، اور دنیا کا شروع ہوا وہ عذاب بتا رہا ہے کہ خدا نے معاف نہیں کیا۔ جب خدا نے یہاں معاف نہیں کیا تو پھر آئندہ آپ کیسے خیر کی توقع لے کر آنکھیں بند کریں گے؟ جس کی خدا نے ستاری کرنی ہو اس دنیا میں بھی کرتا ہے، جس سے مغفرت کا سلوک کرنا ہو اس دنیا میں ہی کرتا ہے، اور اس دنیا میں کوئی نیا نظام نہیں اس کے لیے جاری ہوتا، وہی نظام ہے جو اس دنیا میں جاری ہے۔ بس اس لحاظ سے مکر کرنے والوں کے لیے جو عذاب شدید کی خبر ہے وہ بالکل سچی ہے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کو پورا ہوتے دیکھا ہے۔ پاکستان کے حالات پر نظر ڈال کر دیکھ لیں، آپ میں سے اکثر پاکستانی ہیں جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کو علم ہوگا کہ کتنی سچی باتیں ہیں۔ یہ تین قسم کے مکر جو میں نے بیان کیے ہیں، یا کہنا چاہیے پہلی قسم کی مکر کی جو قسمیں آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ عذاب شدید پر منتج ہوتی ہیں، اس کے سوا اور کوئی خیر ان سے وابستہ نہیں۔ دوسرے قسم کا مکر سیاست کا دجل و فریب ہے۔ میں نے پہلے بھی اس کی مثال دی تھی کہ خاص طور پر آج کل کی جو جدید سیاست، خواہ وہ مغرب میں کار فرما ہو یا مشرق میں، عملاً دجل ہی کا دوسرا نام فریب کاری ہے۔ غریب ملک بھی فریب کاریوں میں مبتلا ہے، امیر ملک بھی فریب کاریوں میں مبتلا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ امیر کا دجل چل جاتا ہے
اور غریب تو چلتا نہیں. لیکن غریب ملکوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر انہوں نے امیر ملکوں اور طاقتور ملکوں کے فریب سے بچنا ہے تو ان کی پناہ گاہ مکر میں نہیں ہے، کیونکہ یہ جھوٹا خدا ہے. ان کی پناہ گاہ سچائی میں ہے، اور بتوں کی پرستش کی بجائے ان کو خدا کی پرستش کی طرف واپس لوٹنا چاہیے. آج مسلمان ممالک اپنے سیاست کے دجل کی خاطر کھلم کھلا امریکہ کو گالیاں دیں یا نہ دیں، مگر آج سارے عالم اسلام کا دل گواہی دے رہا ہے کہ امریکہ نے مسلمانوں کے ساتھ دلیل سے کام لیا. بوسنیا کے مسلمانوں کی حالت دن بدن بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے. قومی طور پر ان کو مٹا کر صفحہ ہستی سے کلیتاً مٹا دینے کا منصوبہ ہے جو کھل رہا ہے سامنے. اتنے خوفناک مظالم مسلمانوں پر توڑے جا رہے ہیں کہ خود مغربی مفکرین یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہٹلر کے مظالم کو بھی ان مظالم نے شرما دیا. پوری قوم کی نسل کشی کا منصوبہ جو آنکھوں کے سامنے عملی جامہ پہن رہا ہے، اور کوئی نہیں ہے جو اس کے خلاف قدم اٹھائے. ان کے پروگرام آپ سن کر دیکھ لیں، جو سیاسی تبصروں کے پروگرام ہوتے ہیں، وہاں آپ کو ہر دفعہ یہی بات دکھائی دے گی کہ سب کہتے ہیں کہ ہم باتیں کر رہے ہیں لیکن ان باتوں کے پیچھے ایک بھی عمل ایسا نہیں جو ان باتوں کے بعد ان کو سچا کرنے کے لیے ظاہر ہو. لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ جو باتیں کرتے ہیں وہ بھی بالکل معمولی ہیں. جتنے بڑے بھیانک جرم ہو رہے ہیں ان کا جو علاج باتوں میں تجویز ہو رہا ہے وہ علاج ہی کوئی نہیں، لیکن اتنا بھی نہیں کرتے. یہ مسلمان ہیں ایک طرف بوسنیا کے جن کے ساتھ یہ ظلم ہے، اور سب سے بڑا مجرم اس میں امریکہ ہے جس نے آنکھیں بند ہی نہیں کی بلکہ یورپ کے ان ممالک کو بھی آنکھیں بند کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے جن کے اندر بے چینی پیدا ہو رہی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نقصان ہوگا اور بالآخر ہمارے لیے یہ چیز فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی. مگر دوسری طرف عالم اسلام کی ہمدردی یہ ہے کہ شیعوں کے ساتھ ہمدردی پیدا ہوگی. مسلمانوں میں سے صرف شیعہ ہیں جو ان کی ہمدردی کی مستحق ہے. اور بغداد اور عراق کو ظلم کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے ملک کا جو یہ حصہ ہے اس پر تم نے اپنے جہاز نہیں اڑانے کیونکہ تم شیعوں پر ظلم کر رہے ہو، اور ہم عیسائی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ شیعہ مسلمانوں پر کوئی ظلم. کیسی منطق ہے، کیسی اس میں کیا دلیل ہے؟ یہ کون سی سچائی اس میں پائی جاتی؟ الف سے یہ تک دھوکہ ہی دھوکہ، فریب کاری فریب. لیکن وہ سنی مسلمانوں کے ممالک جو ان کے ساتھ ہیں وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ایک انگلی نہیں اٹھا رہے. لیکن دھوکہ یہاں ختم نہیں ہو جاتا. یہ جانتے ہیں کہ اگر شیعہ نام کے اوپر انہوں نے بعض شیعہ اقلیتوں کی مدد کی تو ارد گرد کے سنی ممالک میں اس کے خلاف رد عمل ہونا لازم ہے. بس وہ رد عمل کی چاہتے ہیں. وہ رد عمل جو بھی ظاہر ہوگا وہ ان کے خلاف تو ہو نہیں سکتا. ان کو طاقتور کے خلاف کمزور کا رد عمل نہیں ہوا کرتا. خصوصاً اگر کمزور بددیانت ہو چکا ہو، جھوٹا ہو چکا ہو، فریب کار ہو گیا ہو، اس کا فریب اس کے خلاف چلتا ہے. وہ طاقتور کی بات کو خاموشی کے ساتھ قبول کرتا ہے لیکن اپنے غصے معاف نہیں کرتا. نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے رد عمل کے طور پر دوسری شیعہ اقلیتوں پر سنی اکثریتیں ضرور کرنا شروع کر دیں گے، اور یہ خیال پیدا ہو جائے گا کہ دیکھو شیعوں کے نتیجے میں، شیعوں کی وجہ سے ایک سنی اکثریت کے ملک کے اوپر یہ تباہی آئی اور پورے عام شیعوں کی حمایت کی گئی ہے. یہ بات خطرے کا اعلان سعودی عربیہ میں بھی بجائے گی. وہ منہ سے کہیں یا نہ کہیں، جتنے ان کو ایران سے دشمنی ہے ایک کھلی ہوئی بات. امریکہ کے بت کے سامنے سر جھکاتے ہوئے وہ زبان سے کچھ کہیں نہ کہیں مگر شدید رد عمل سعودی عرب میں اس کے خلاف ہو. چنانچہ وہ دوسرے ممالک کو پہلے بھی پیسے دیتے ہیں شیعہ سنی فساد کرانے کے لیے، اب وہ اور بھی زیادہ دیں گے. ان کو یہ خطرہ ہوگا کہ ایرانی طاقت ہمارے اور قریب آ گئی.
یہ بات ایسی بات نہیں ہے کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں کہ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا. سازش میں یہ بھی شامل ہے. ایک طرف سنیوں پر ظلم کرنے کے لیے شیعوں کو بہانہ بنایا جائے اور بظاہر شیعوں کی حفاظت ہو رہی ہے، سنیوں پر ظلم ہو رہا ہے. دوسری طرف سنیوں کو مجبور کیا جائے کہ پھر شیعوں پہ ظلم کرے. اور اس طرح سارے عالم اسلام جس کے کبھی کبھی قریب آنے کے امکان ہوتے ہیں، نہ صرف پھٹا رہے بلکہ پہلے سے بڑھ کر ایک دوسرے سے دور ہو جائے اور نفرتیں پہلے سے زیادہ بڑھ جائیں. یہ وہ ہوشیاریاں ہیں جن کا نام سیاسی مکر ہے. سیاست میں تو اتنے مکر چل رہے ہیں، بدنصیبی ہے ہماری کہ دنیا کے کسی خطے پر آپ نظر ڈال کر دیکھیں مکر ہی مکر. صرف ایک فرق ہے کہ ہمارے ملک میں، پاکستان میں مثلا اور اسی طرح ہندوستان میں بھی، زیادہ تر مکر اپنے آدمیوں سے ہو رہا ہے. جتنی چالاکیاں ہیں سیاستدانوں کی ساری عوام کے مفاد کے خلاف مکر ہیں، لیکن وہ مکر اپنوں پر چل رہے ہیں. ترقی یافتہ ممالک میں بھی مکر ہیں مگر غیروں پر چلتے ہیں. اپنے ملک میں مکر لوگ ان کے برداشت نہیں کرتے. میں جانوں گی نہیں صدر بش کی کہ وہ امریکہ کیسے مکر کر کے دیکھے. مکر کریں جب بھی یا مکر کی کوشش کرتے ہیں تو جو بھی امریکہ کے پریزیڈنٹ مکر کی کوشش میں ملوث ہوتے ہیں، ساری قوم ان کے پیچھے پڑ جاتی ہے، ان کو ننگا کر کے دکھا دیتی ہے. کسی کا نام واٹر گیٹ رکھا جاتا ہے، کسی کا نام ایران گیٹ رکھا جاتا ہے. گیٹوں کا بہت شوق ہے، لیکن جتنے بھی گیٹ ہیں وہ سارے مکر پر بنتے ہیں. دیکھ لیں بے شک آپ ان کا جائزہ لے کر، وہ مکر قوم معاف نہیں کرتے. اس لیے کسی مغربی سیاستدان کی مجال نہیں ہے کہ اپنی قوم سے مکر کرے، لیکن جب غیروں سے مکر کرتے ہیں تو سب آنکھیں بند کر لیں. چند ایک شریف دیانتدار صحافی آواز کو اٹھاتے ہیں، مگر نقار خانے میں توتی کی کون سنتے ہیں؟ وہ آواز صرف ریکارڈ کرنے کے لیے ہے، تاریخ کی حقائق کو ریکارڈ کرنے کے لیے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اس آواز کی بازگشت آئندہ مسئلوں میں سنائی دے گی، اور وہ نسلیں ان گزرے کو سیاستدانوں پر لانچ بھیجیں. مگر اس زمانے میں اس وقت یہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، ہماری کوئی پکڑ نہیں ہے، ہم طاقتور بھی ہیں، ہم مکار بھی ہیں، فریب میں ہر دوسرے پر بازی لے جاتے ہیں. جو ہمارے ہاتھوں، مگر قرآن کریم اور خبر دیتا ہے، فرماتا ہے افا امن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض ویاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون. کہ وہ طاقتور مکار، یہاں طاقتور کا مضمون شامل ہے اس میں، کیونکہ جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ طاقتور ہی کا بیان ہے. فرمایا یہ طاقتور قومیں کیا یہ سمجھتی ہیں کہ بدوں کے مکر کے ذریعے یہ امن میں رہیں گی، ان کو امن نصیب ہوگا؟ کس چیز سے امن نصیب ہوگا؟ کیا اس بات سے یہ امن حاصل کر لے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دسا لے اور زلزلے آئیں اور ایسے خوفناک عذاب زمینی ظاہر ہوں کہ ان کو ہلاک کر دیں؟ اور یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا ایسی طرف سے عذاب آنے شروع ہوں کہ ان کو پتہ نہ لگے کہ کیا ہو رہا ہے. امریکہ میں پچھلے دنوں جو خوفناک طوفان آئے ہیں، اس کے نتیجے میں ابھی تک کا یہ بیان کیا جاتا ہے کم از کم 15 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے امریکہ کا، اور لاکھوں کا انسان شدید مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے ہیں. ان کے نزدیک تو یہ ایک عرضی حادثہ ہے، مگر یہ نہیں سوچتے کہ یہ عرضی حادثات بھی آسمان کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں، اور جب چاہے خدا ان کو ٹال بھی سکتا ہے، جب چاہے ان کو عذاب کی صورت میں ظاہر بھی فرما سکتا ہے. کسی قوم کے اوپر عذاب کے طور پر ان کی قبر توڑنے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے. مگر یہ لوگ لا یشعرون بتا دیا، وہ باتیں ظاہر کی کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں سے آ رہے ہیں. نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری بدعمالیاں ہیں جس کے نتیجے میں یہ سزا ہے، نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ان بدعمالیوں کے نتیجے میں یہ سزائیں مرتب فرما رہا ہے۔ قانون قدرت تو قانون قدرت ہی ہے، مگر قانون قدرت اللہ کی مرضی کے تابع چل رہے ہیں۔ تو فرمایا اور یاخذہ فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا ہے کہ ان کی حرکات کے دوران، تقلب سے مراد ایک جگہ سے کو چھوڑ کر دوسری جگہ اختیار کرنا، ایک طرز اختیار کو چھوڑ کر دوسری طرز اختیار کرنا، ایک انداز کو چھوڑ کر دوسرا انداز اختیار کرنا، وہ چلاکی سے کروٹیں بدلتے اور پینترے بدلتے ہیں یا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں، ان کی سیاستیں بھی کروٹیں بدل رہی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں وہ محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں چلاکیوں میں ان کو پکڑ سکتا ہے، انہیں پینتروں میں ہمارے جائیں، ماں ہوں بے موجودی، یہ خدا کی تقدیر کو آج نہیں کر سکتے۔ اور یاخذہم علی تخوف، اللہ تعالیٰ اگر یہ فیصلہ فرمائے کہ رفتہ رفتہ ان کی عظمتیں ایک قصہ پارینہ بنا دی جائیں، اور رفتہ رفتہ یہ اپنی بلندیوں سے اترنا شروع اور گھٹتے گھٹتے ان کی دنیا کی آنکھوں کے سامنے گھٹتے چلے جائیں، اور آج جو طاقتور قومیں کہلاتی ہیں کل وہ کمزور قوموں کی صورت میں دنیا میں ظاہر ہوں۔ اگر خدا کی یہ تقدیر کام کرنا چاہے تو کون ہے جو خدا کے ہاتھ رک سکتے؟ بس وہ قومیں جو مکر و فریب کے ذریعے اور اپنی طاقت کے بیٹے پر کمزوروں کو نقصان پہنچاتی ہیں، ان کے لیے یہ 3 ذریعے ہیں جو قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں، ان ذریعوں سے ان کو سزا ملتی ہے، مگر کم ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ مجھے تو افسوس ان مسلمان ملکوں پر زیادہ ہے جو سچائی کو پایا، جن کے اوپر جن کی خاطر یہ شاندار کلام نازل فرما ہے محمد مصطفیٰ کے قلب مطہر پر، وہ ساری باتیں روشن فرمائی گئی جو اس زمانے سے تعلق رکھتی تھی یا آئندہ زمانوں سے تعلق رکھتی، اور سارے مسائل کے حل بھی کھول کھول کر بیان فرما دیے۔ ہر ملک کی محرومی دیکھیں، ایک مکر سے دوڑ کر دوسرے مکر میں پڑا لے، جھوٹے بتوں سے بھاگ کر جھوٹے بتوں میں پناہ میں آتے، یہ سوچتے نہیں اور سمجھتے نہیں کہ صرف ایک پناہ ہے، وہ اللہ کی پناہ ہے۔ اگر یہ سچائی پر قائم ہو جائیں، اگر یہ خدا کی عبادت سچے دل سے کریں اور مکر کے جواب میں اعلیٰ تدبیر سے کام لیں لیکن جھوٹی تدبیر سے کام نہ لیں بلکہ اللہ کی پناہ مانگیں، تو وہی ایک پناہ گاہ ہے جو دنیا کے ہر مکر سے ان کو بچا سکتی ہے۔ مگر بدنصیبی ہے تو ہم لا یشعرون، دیکھتے نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، سمجھتے نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ ہی ہے جو ان کو عقل دے۔ ان سب بلاؤں پر دنیا پر نازل ہو رہی ہیں، آخر دکھ احمدی کے دل پر ٹوٹنا ہے، کیونکہ خدا گواہ ہے کہ ہمیں سچے دل سے بری نوع انسان سے محبت ہے اور سچے دل سے ان سے پیار ہے۔ اس لیے میں جماعت احمدیہ کو خصوصیت سے دعا کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد ایک یہ اعلان کرنا ہے کہ صومالیہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، اتنے دردناک بھوک کے عذاب میں مبتلا ہو چکا ہے ملک صومالیہ کہ اس کے تصور سے بھی وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ جماعت احمدیہ بڑی دیر سے کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح ہمارا رابطہ ہو، ہم خود وہاں پہنچیں اور خدمتیں کر سکیں، اور جماعت نے جو قربانی پیش کی ہے غریب افریقہ کے ملکوں کے لیے، اس میں سے صومالیہ کو حصہ دیا جائے، بس کوئی پیش نہیں گئی، کیونکہ جو خدمت کے انتظامات اور نظام ہیں ان پر بھی ان قوموں کا قبضہ ہے اور اپنی مرضی کے خلاف کسی کو اجازت نہیں دیتے۔ آخر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور امریکہ کو بھی ہدایت کی ہے، ہندوستان کو بھی، کہ جو خدمت کے لیے روپے آپ کے پاس اکٹھے ہیں وہ جس ادارے کے ذریعے بھی پہنچتے ہیں وہ دیں تو صحیح کچھ نہ کچھ۔ ہمارے ضمیر کا بوجھ تو کچھ ہلکا ہوگا، لیکن باقی دنیا کے ممالک کو بھی میں نصیحت کرتا ہوں کہ جو کچھ توفیق ہے وہ ضرور اپنے صومالیہ کے غریب بھائیوں کے لیے پیش کریں، مسلمان کی حیثیت سے نہیں، ایک انسان کی حیثیت سے۔ اور اس کے علاوہ تمام بڑے بڑے ملکوں میں جماعت احمدیہ کو یہ جائزہ لینا چاہیے کہ جس طرح ریڈ کراس وغیرہ انٹرنیشنل سوسائٹیز ہیں، اس طرح اگر مذہبی سوسائٹیاں بھی ایک بین الاقوامی حیثیت سے پیشانی اور جانی جائیں اور ان کا ایک مقام قائم ہو سکتا ہو،
تو جماعت احمدیہ کو اب وقت آ گیا ہے کہ اپنی آزاد سوسائٹی بنانی چاہیے، جو جماعت احمدیہ کے مرضی کے تابع خدمت کرے اور تقوی اور انصاف کے ساتھ خدمت کرے، اور مذہب و ملت اور رنگ و نسل کے امتیاز کے بغیر خدمت کرے، اور اس خدمت میں غیروں کو بھی شریف لوگوں، شریف النفس غیروں کو بھی ساتھ شامل کرے۔ تو جائزہ لینا چاہیے۔ جہاں تک میرا تاثر ہے، عیسائی انجمنوں کو اس بات کی اجازت دی ہے اور باقاعدہ رجسٹرڈ ہیں یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ۔ اگر یہ میرا تاثر درست ہے تو جماعت احمدیہ کو پورے زور سے اب کوشش کر کے بین الاقوامی خدمت خلق کا ادارہ قائم کرنا چاہیے، اور اس ادارے کا دائرہ کار تمام بنی نوع انسان تک عام ہوگا، اور اس میں صرف احمدیوں سے چندہ نہیں لیا جائے گا بلکہ شریف النفس دنیا کے کسی بھی انسان سے جو اس ادارے میں شامل ہو کر خدمت کرنا چاہتا ہو اس کو بھی خدمت کا موقع دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری بات اب میں جنازے کے متعلق بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی جنازہ غائب ہوگا، بہت سے جماعت کے ایسے خدمت کرنے والے پرانے بزرگ اور غیر معروف لیکن نیک لوگ اس عرصے میں رخصت ہوئے ہیں گزشتہ چند ماہ کے اندر۔ بعض کو میں جانتا ہوں، بعضوں کے متعلق صدر انجمن کی طرف سے سفارشیں آئی ہیں کہ ہمارے علم کے مطابق متقی اور پرہیزگار لوگ تھے، جنازے میں مثلاً پورے لوگ شامل نہیں ہو سکے، یا بچوں نے بے قراری سے خواہش ظاہر کی ہے، یا خود انہوں نے مرنے سے پہلے خواہش ظاہر کی کہ ان کا جنازہ میں پڑھاؤں۔ ان کی فہرست غالباً سنا دی گئی ہے۔ مسعود جیلوی صاحب کا وصال ہوا ہے، جرمنی میں بطور فریضہ خدمت سر انجام دے رہے تھے۔ گزشتہ دو سال 3 سال پہلے ایک ابتلا بھی آیا، میں ان سے ناراض بھی ہوا، اور اس ناراضگی میں میرے لیے بہت تکلیف تھی۔ بعد کے خطبے میں میں نے تفصیل سے روشنی بھی ڈالی۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ مجھے دیرینہ قلبی محبت تھی اور ان کے سارے خاندان سے بڑا گہرا تعلق، لیکن نظام جماعت مجھے اتنا پیارا ہے کہ جب نظام جماعت کو خطرہ دیکھوں تو کوئی قلبی تعلق، کوئی قرب جو ہے اس کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا۔ میری بھی آزمائش تھی اور ان کی بھی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بھی فضل فرمایا اور میں اس آزمائش پر پورا اترا، اور میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی قلبی تعلق نظام جماعت کی حفاظت کے موقع پر میری راہ میں حائل نہیں ہوا، اور کیسا ہی کڑوا وہ فرض تھا میں نے پوری طاقت سے اسی طرح ادا کیا جس طرح کسی غیر کے معاملے میں ادا کر سکتا۔ اور ان پر خدا نے فضل فرمایا کہ غیر معمولی وفا کے ساتھ اور ثبات قدم کے ساتھ اس ابتلا میں نظام جماعت سے چلتے رہے، پورا وسخہ سے ان کا ہاتھ نہیں چھوٹا، اور اپنی اولاد کو بھی یہی نصیحت کی، اپنے رشتہ داروں کو بھی نصیحت کی۔ ایک بھی ایسا نہیں ہے ان کا تعلق والا جس نے ٹھوکر کھائی۔ تو ان کی وفات کے وقت مجھے خیال آیا کہ ان کے کتبے پر کیا لکھنا چاہیے۔ مجھے حضرت مسلم موعود کا یہ مصرع یاد آ گیا، میں نے کہا وہ بہت موضوع رہے گا، اور چند باتوں کے علاوہ کہ بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں۔ بس یہ وہ ایک ایسا مخلص تھا جس کے متعلق میں اعلان کر سکتا ہوں کہ واقعتاً وفادار تھا اور وفاداروں میں جان دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے غریب کی رحمت فرمائے، اور دیگر ہمارے مخلصین کو بھی جنہوں نے زندگیوں میں کئی قسم کی قربانیاں دی ہیں، لیکن خدا جانتا ہے کہ کب ابتلا کا وقت آئے، ان کو بھی ہر ابتلا میں ثابت قدم رکھے اور وفاداروں میں موت دے، بے وفائی کی حالت میں کسی کو موت نہ دے۔ بڑی بدترین موت ہے وہ کہ ساری عمر انسان خدمتیں کرے لیکن آخری عمر میں آ کر ابتلا میں ٹھوکر کھا کر بے وفا میں جا کر جان دے دے۔ حافظ عبدالسمد صاحب بہت نیک اور خالصہ انسان تھے، لمبا عرصہ تحریک جدید میں خدمت کی، بعد میں بھی کراچی میں جو دن گزارے تقویٰ کے ساتھ اور عبادتوں میں دن گزارے، وہ وہ تھے۔ بھائی میں 98 سال کی عمر میں جب اس کے لگ بھگ ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ ان کی زندگی میں میں واپس چلا جاؤں، لیکن بہرحال بہت سے ایسے ہیں جن کی یہ خواہشیں پوری نہیں ہو سکتی، کچھ اور ہیں جو ان خواہشوں میں جی رہے ہیں، ان سب کو ان دعا میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ نیک تمنائیں پوری فرمائے۔ اور باقی سب جن کے نام بیان ہو چکے ہیں
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر